ہم دہشت زدہ ناول سن رہے ہیں اور اس ناول کا یہ 12واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل ڈال کے معزز حاضرین، تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ مجھے اپنی بہن یاد آ رہی تھی۔ اگر میں اس حالت میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ رونے لگے گی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میرے دماغ تھک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ خدا کے حضور ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سر کو کھڑکی کے ساتھ لگا لیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن آسماں ایک اونچی پہاڑی پر کھڑی ہے۔ اس نے بازو کھول رکھے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگانے والی ہے۔ نیچے سمندر کی لہریں طوفان مچا رہی ہیں۔ میں اس کو آوازیں دیتا ہوں اور اس کی طرف جا رہا ہوں۔ آسماں ٹھہرو، آسماں نیچے سمندر ہے، چھلانگ نہ لگانا۔ لیکن وہ میری آواز بالکل نہیں سن رہی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچتا ہوں وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ میں چیخ مار کر اس کے پیچھے کود جاتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک اندھیری سرنگ میں گرتے محسوس کرتا ہوں۔ پھر اچانک ایک عفریت بھیانک منہ کھولے میرے طرف اوپر کو آتا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پٹی پٹی آنکھوں سے خالی ڈبے کو دیکھنے لگتا ہوں۔ ٹرین پوری رفتار سے جا رہی ہے۔ ڈبے میں صرف ایک بتی جل رہی ہے۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتے ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر وہی بھیانک خواب میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں توبہ استغفار پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کی رفتار شروع ہو گئی۔ وہ اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے باہر سامنے کی طرف دیکھا۔ دور کسی شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ یہ کوئی بڑا شہر تھا۔ ٹرین اسٹیشن کے یارڈ میں داخل ہو گئی۔ کافی بڑا یارڈ تھا۔ ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ٹرین ایک پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ میں نے اسٹیشن کا نام پڑھ لیا تھا۔ یہ بھوپال کا شہر تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اسی لائن پر آگے کھنڈوا اسٹیشن آتا تھا۔ یہاں ڈبے میں ایک بوڑھے میاں بیوی سوار ہو گئے۔ میں خالی سیٹ کے کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا۔ ان میں سے کسی نے مجھے نہ دیکھا۔ میں ان کی نظروں سے غائب تھا۔ بھوپال سے ٹرین چل پڑی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سے کھنڈوا کتنے فاصلے پر ہے۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بوڑھے میاں بیوی بستر وغیرہ لگا کر لیٹ گئے۔ میں جاگ رہا تھا۔ نیند ویسے بھی میرے آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ ٹرین اندھیرے جنگلوں میں سے گزر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے۔ ٹرین انہیں چھوڑتی ہوئی آگے گزر جاتی۔ بوڑھے میاں بیوی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کھنڈوا کتنی دور رہ گیا ہے، مگر اس ڈر سے پوچھ نہیں رہا تھا کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتے اور میں انہیں نظر تو آؤں گا نہیں۔ اس خیال سے جاگ رہا تھا میں کہ میری آنکھ لگ گئی تو کھنڈوا گزر نہ جائے۔ مجھے قطعی علم نہ تھا کہ کھنڈوا اب زیادہ دور نہیں ہے۔ جب کافی اسٹیشن خالی چھوڑنے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی تو بوڑھی عورت نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے خاوند سے پوچھا، کون سا اسٹیشن آ رہا ہے؟ بوڑھے خاوند نے جواب دیا، کھنڈوا آ رہا ہے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ روشنیاں بڑے شہر کی تھی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ مجھے دریائے نربراہ کے کنارے مرن گھاٹ کے کھنڈر میں کامنی نرتکی سے ملنے جانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھ پر پاتالی چڑیل نے جو منوس ترسم کیا ہے اس کا توڑ کامنی کے پاس ہی ہے۔ وہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے پاس مرن گھاٹ آ جانا۔ میں کھنڈوا اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند ایک اور مسافر بھی اترے۔ میں پلیٹ فارم کے گیٹ میں سے گزر گیا۔ ٹکٹ چیکر کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجھ سے اس نے ٹکٹ نہیں پوچھا۔
इस वक्त रात का पिछला पहर ढल रहा था। मुझे वहां से मंडेल कर के कस्बे में जाना था, जो दरियाए नरबरा के किनारे पर था और वहां से 50 मील के फासले पर था। इससे पहले मैं एक लारी में बैठकर वहां तक जा चुका था। मैं लारियों के अड्डे पर गया। इस वक्त वहां कोई नहीं था। लारियां एक तरफ खाली खड़ी थी। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि मंडेल कर को लारी कब जाएगी। एक लकड़ी की खोखा नुमा दुकान के बाहर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई। कुछ मुसाफिर भी आ गए। एक आदमी ने लारी शेड में से निकाल कर एक तरफ लगा दी। मुसाफिर लारी में बैठने लगे। बहुत जल्द मालूम हो गया कि ये लारी मंडेल कर जा रही है। लारी में काफ़ी सीटें खाली थी। लारी चल पड़ी। मैं इसमें सवार हो गया था। आसमान पर स्याह काले बादल छा रहे थे। लारी घने जंगल में से गुजर रही थी। बड़े खतरनाक जंगल थे। ड्राइवर खूनख्वार दरिंदों को लारी से दूर रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉर्न बजाने लगता था। लारी मंडेल कर के करीब पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। बारिश भी बड़ी मूसलाधार थी। लारी अड्डे पर आकर साहिबान के नीचे खड़ी हो गई। मुसाफिर उतर कर वहीं बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। मेरा ख्याल था कि मैं चौंक के गैबी हालत में हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं बारिश में ना भीगूं। चुनाचे मैं ये सोचकर साहिबान से बाहर निकल आया, लेकिन मैं बारिश में भीगने लगा। जल्दी से मैं साहिबान के नीचे आ गया और एक तरफ होकर बैठ गया। इस इलाके की बरसात बड़ी ज़ोरदार होती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिबान के नीचे एक चाय की दुकान खुल चुकी थी। वहाँ मुसाफिर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। मुझे भी भूख लग रही थी। मैं सोचने लगा कि नाश्ता कैसे करूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर ख्याल आया मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मैं उठकर चाय की दुकान पर आ गया। छोटी सी दुकान थी। दुकानदार छोटी सी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रहा था। एक लड़का चाय गिलासों में डालकर गायकों को दे रहा था। कुछ पूड़ियाँ थाल में पड़ी थी। मैं पूड़ी उठाते हुए हिचकिचाया। मैं अपने आप को देख रहा था। यह ख्याल आ गया कि इत्तेफाक से किसी ने मुझे पूड़ी उठाते देख लिया तो क्या समझेगा। लेकिन मैंने थाल में से एक पूड़ी उठा ली। दुकानदार को बिल्कुल खबर ना हुई। मैंने दूसरी और तीसरी पूड़ी भी उठा ली। अब दुकानदार ने जब देखा कि थाल में से 3 पूड़ियाँ गायब हो गई हैं तो वह हैरान होकर इधर उधर तकने लगा। इसने लड़के से पूछा, अरे भगत लाल, ये पूड़ियाँ कहाँ चली गईं? लड़के ने कहा, महाराज गायकों को दी होंगी। दुकानदार समझा कि शायद वो ठीक कह रहा है। इसने कढ़ाई में से और पूड़ियाँ निकालकर थाल में डाल दी। मैं एक तरफ होकर पूड़ियाँ खाने लगा। फिर मैंने चाय का एक गिलास उठा लिया। मैंने ये एक नई बात महसूस की कि पूड़ियाँ और चाय का गिलास मेरे हाथ में आते ही दूसरों की नज़रों से गायब हो गए थे, क्योंकि वहाँ किसी को दिखाई नहीं दिया था कि मेरे हाथ में चाय का गिलास है और मैं चाय पी रहा हूँ। वरना वहाँ एकदम शोर मच जाता कि ये चाय का गिलास अपने आप कैसे हवा में बुलंद हो गया है। मैंने खड़े खड़े नाश्ता किया और जब खाली गिलास रखने लगा तो लड़के की नज़र पड़ गई। इसने कुछ हैरान सा होकर देखा कि ये खाली गिलास अपने आप कैसे वहाँ आ गया है, क्योंकि गिलास मेरे हाथ से अलग होते ही दिखाई देने लगा था। मैं चाय की दुकान के बाहर ही एक स्टूल पर बैठ गया कि बारिश रुक के तो घाट पर जाकर दरिया पार करो। आखिर बारिश थम गई। वहाँ दूसरे मुसाफिर भी थे जिन्हें दरिया पार जाना था। वो सब घाट की तरफ चल पड़े। घाट वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं पहले भी एक बार दरिया पार कर चुका था। घाट पर आकर पता चला कि दरिया चढ़ाव पर है। कश्ती दरिया पार नहीं जाएगी। ये एक और नई मुसीबत हो गई थी। घाट के पास ही एक घास फूस की झोपड़ी थी। मुसाफिर वहाँ आकर इस इंतज़ार में बैठ गए कि दरिया का ज़ोर कम हो तो वो कश्ती में बैठकर दरिया पार जाए। मैं भी झोपड़ी में आकर बैठ गया। मुझे सख्त बेचैनी लगी हुई थी कि मैं जल्द से जल्द मरण घाट कामनी तरंगी के पास पहुंचना चाहता था।
مگر میں کشتی کے بغیر دریا نہیں پار کر سکتا تھا۔ سارا دن وہیں گزر گیا۔ اس دوران اور مسافر بھی گھاٹ پر پہنچ گئے۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک پرانا اسٹیمر گھاٹ کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بار بردار اسٹیمر ہے اور منڈیل کر قصبے سے مٹی کا تیل لینے آیا ہے۔ سب مسافر اسٹیمر کی طرف دوڑ پڑے۔ اسٹیمر کے ڈرائیور نے منہ مانگا کرایہ لے کر مسافروں کو اسٹیمر میں سوار کرا لیا۔ میں بھی اسٹیمر میں سوار ہو گیا۔ نہ مجھے کسی نے دیکھا اور نہ کرایہ طلب کیا۔ 2 منزلہ اسٹیمر تھا۔ کچھ مسافر اس کے درمیانے درجے میں اور کچھ اس کے اوپر والے ڈیک پر بیٹھ گئے۔ میں بھی اوپر والے ڈیک پر تھا۔ اسٹیمر کے آدمی قصبے میں تیل کے ڈرم لینے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے دیے تھے۔ کوئی 10 بجے رات اسٹیمر گھاٹ سے روانہ ہوا۔ دریا کی موجیں پپری ہوئی تھی۔ دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ اسٹیمر بڑی سست رفتار کے ساتھ دریا پار کر رہا تھا۔ اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے 1.5-2 گھنٹے لگا دیے۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ اسٹیمر دریا کے دوسرے کنارے پر جا لگا۔ میں اسٹیمر سے اتر کر سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ مسافروں کو جہاں جہاں جانا تھا اس طرف جا چکے تھے۔ اسٹیمر بھی واپس چلا گیا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیاہ بادلوں میں گھری ہوئی اندھیری رات میں مرن گھاٹ کی طرف جاؤں یا دن نکلنے کا انتظار کروں۔ طبیعت کو کسی طرح چین نہیں تھا جس عذاب میں مجھے ڈال دیا گیا تھا۔ میں اس سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس عذاب سے کامنی نرتکی ہی مجھے نکال سکتی تھی۔ وہاں سے مرن گھاٹ پہنچنے کے لیے ایک خطرناک اور گنجان جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا مجھے نہ تو کوئی چڑیل دیکھ سکے گی اور نہ ہی کوئی جنگلی درندہ دیکھ سکے گا، پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میں بڑے آرام سے جنگل میں سے گزر جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں گھاٹ کی سیڑھیوں پر سے اترا اور بھانس کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جو رات کے اندھیرے میں بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر ضرور لگا، لیکن کامنی نرتکی کے پاس پہنچنا بھی ضروری تھا۔ راستے کا مجھے علم تھا۔ صرف 1.5-2 میل کا ایک جنگل ہی تھا جس میں سے گزرنا تھا۔ اس جنگل کو جانے والا راستہ بھانسوں کے جھنڈ کے قریب سے شروع ہوتا تھا۔ بارش کی وجہ سے اونچی نیچی زمین پر پانی تو کھڑا نہیں ہوا تھا، مگر گھاس اور جھاڑیاں گیلی تھیں اور گھنے درختوں کی شاخوں میں سے بارش کا رکا ہوا پانی ٹپک رہا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دی اور میں وہیں ٹھڑک گیا۔ دل نے کہا اس اندھیری رات میں جنگل میں سے گزرنا ٹھیک نہیں، رات گھاٹ کی سیڑھیوں پر ہی گزار دے، صبح دن کی روشنی میں مرن گھاٹ جانا۔ لیکن اب میں چل پڑا تھا اور واپس نہیں مڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھیری رات میں غور سے دیکھتا ہوا جنگل کے گھنے درختوں میں آگے بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا جنگل اور بھی گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک جنگل میں چلتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق اب جنگل کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور وہ چٹانیں اور پہاڑیاں دکھائی دے جانی چاہیے تھی جہاں مرن گھاٹ کھنڈر تھا، مگر جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں جنگل میں پھٹک گیا ہوں، اب واپس بھی نہیں جا سکتا۔ درختوں کے جھنڈ بھی کچھ اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پہلے میں 2 بار اس جنگل سے رات کے وقت گزر چکا تھا، تب رات کی خاموشی میں مجھے دور سے پرندوں کی آوازیں بھی آتی تھی۔ اب ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے جنگل میں کوئی جانور، کوئی درندہ زندہ نہیں رہا۔ درختوں کی شاخیں جھک کر اتنی نیچے آ گئی تھی کہ مجھے انہیں بار بار ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، اس کے ساتھ ہی بادل اتنے زور سے گرجا کہ میں ڈر کر ایک درخت کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر خوب اندھیرا چھا گیا۔ مجھ پر ایک بدروح کے آسیب کا ضرور اثر ہو چکا تھا اور میں اس کے اثر سے لوگوں کی نگاہوں سے غائب تھا، مگر میری جسمانی اور ذہنی حالت عام انسانوں والی ہی تھی اور مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں میں اس سے زیادہ مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔
سارے کا سارا جنگل آسیبی لگ رہا تھا۔ تاریکی میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی ضرور دے رہا تھا۔ اچانک درختوں کے درمیان ایک جگہ مجھے گول دائرے کی شکل میں بڑے بڑے پتھر زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آئے۔ میں نے قریب آ کر دیکھا، یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بت تھے۔ بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ڈراؤنی شکلوں والے بت تھے۔ پہلے اس راستے میں یہ بت نہیں آتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا ہوں اور کسی اور ہی طرف نکل آیا ہوں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں آگے کی جانب چلتا جاؤں اور اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور جنگل کی خاموشی گونج اٹھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہیں کسی جگہ بیٹھ کر رات گزار دوں اور دن کی روشنی میں جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کروں۔ لیکن جنگل کی یہ حد اس قدر ڈراؤنی اور عصیب زدہ تھی کہ میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں کریاں دکھتی مورتیوں کے قریب سے آگے گزر گیا۔ آگے جنگل اور زیادہ گھنا ہونے لگا۔ اتنے بڑے بڑے تنوں والے درخت ستونوں کی طرح کھڑے تھے کہ ان کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے چلتا گیا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے جسم کو چھو کر گزر گئی ہو۔ اس غیبی شے کے تیزی سے گزرنے کی مجھے ایک شوکر سی بھی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں نے گرتے گرتے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا سانس اپنے آپ تیز تیز چلنے لگا اور اندھیرے میں مجھے ایسی بو محسوس ہوئی جیسے میرے قریب ہی کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ جھٹکا کیوں لگا ہے اور یہ کیا چیز تھی جو شور مچاتی میرے جسم سے ٹکرا کر گزر گئی۔ دھواں بار بار میرے نتھوں میں گھس رہا تھا۔ میں ایک طرف ہٹ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر تاریک تھا کہ مجھے سوائے اندھیرے اور تاریکی کے اور کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی اور دیر تک بولتی اور کڑکتی رہی۔ بجلی کی چمک میں نے جو چیز دیکھی اس نے مجھ پر پھر سے دہشت طاری کر دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سارے بدن میں سے دھوئیں کی پتلی پتلی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ میرے حلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے جسم پر اس طرح ہاتھ مارنے لگا جیسے میرے جسم کو آگ لگ گئی ہو، مگر مجھے آگ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، صرف دھواں سارے جسم سے اٹھ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی دھواں میں نے پاتالی چڑیل کے مکروہ بدن سے اٹھتا ہوا دیکھا تھا۔ میں دہشت کے مارے وہیں بیٹھ گیا۔ اب میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے تھے۔ جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میرے حلق سے اپنے آپ ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے کوئی آدمی انتہائی خوف زدہ ہو کر رو رہا ہو۔ دھوئیں کی لہریں میرے جسم سے اٹھ کر اوپر کو جا رہی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی۔ یہ دھواں میرے نتھوں میں بھی جا رہا تھا، لیکن مجھے سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دم نہیں گھٹ رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی دھوئیں میں چندیا نہیں رہی تھی۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ میرے مالک، میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے اپنے منہ بازوؤں میں چھپا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اوپر بادل اتنے زور سے گرجا کہ میں اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ کچھ دیر میں بے جان سا ہو کر پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا بدن جو دھوئیں کی وجہ سے گرم ہو رہا اب نارمل حالت پر واپس آ گیا ہے۔ میں نے اپنے بازو کھول کر انہیں دیکھا۔ میرے جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ درخت آگے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جھاڑیاں بھی جو بہت اونچی اونچی تھی کم ہونے لگی تھی۔ راستہ مل گیا تھا۔ میں جلدی جلدی گزر رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کے ایک مختصر سی جگہ آ گئی۔ یہاں درخت دائیں بائیں نصف دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ درمیان میں جو جگہ کھلی تھی وہاں اونچی اونچی جھاڑیوں کے درمیان اندھیرے میں اندر جاتا دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک قیامت خیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے جسم کو غور سے دیکھا۔ واقعی جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا۔
चमक में मुझे वो रास्ता भी नजर आ गया जो जंगली झाड़ियों के दरमियान से गुजरता था। जैसे ही मैं झाड़ियों की तरफ बढ़ा, बारिश शुरू हो गई। मैं झाड़ियों के दरमियान पहुंचते पहुंचते बारिश में भीग गया। मैं चलता चला गया और बारिश में भीगता रहा। मैंने बारिश से बचने के लिए झाड़ियों में किसी जगह छुपने की कोशिश की। झाड़ियाँ इस कदर घनी थी कि मुझे कहीं पनाह की जगह ना मिली। मजबूर होकर मैं तेज तेज चला। झाड़ियाँ ख़त्म हुई तो एक घना दरख्त आ गया। मैं इसके नीचे खड़ा हो गया। दरख्त की शाखें भी टपक रही थी, मगर जंगल की मूसलाधार बारिश से बचाव हो गया था। बिजली की तेज चमक में मुझे अपना जिस्म साफ नजर आ रहा था। दरख्त के नीचे अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपने बाजू को मुंह के करीब लाकर सूंघा। बाजू में से धुआं नहीं निकल रहा था। धुएं की बू बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। इस अजीबोगरीब मुसीबत से मुझे निजात मिल चुकी थी। बारिश चौंके मुसलसल हो रही थी। इस वजह से दरख्त की घनी शाखों में से पानी धारें बनकर मुझ पर गिरने लगा। मैं दरख्त के बिल्कुल साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी गर्दन पर कोई चीज़ फिरती महसूस हुई। मैंने जल्दी से गर्दन पीछे की तो सांप की फंकार देखी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। घबराकर दरख्त छोड़कर भागा। सामने झाड़ियों की दीवार थी, इसमें घुस गया। फंकार फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि सांप मेरा पीछा कर रहा है। मैं झाड़ियों को लड़ताड़ता दौड़ता चला गया और एक जगह उलझकर गिर पड़ा। फंकारें मेरे चारों तरफ गर्दिश करने लगी। मैं सहम कर वहीं बैठ गया। उठने की ताकत जिस्म में नहीं रही थी। फंकारों की शोकर मेरे कानों के करीब से बुलंद हो रही थी। मैं सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकता था कि अपने आप को तकदीर के हवाले कर दूं। फंकारें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते होते गायब हो गई। बारिश ने अलग शोर मचाया हुआ था। इतनी मूसलाधार और शोर मचाने वाली बारिश थी कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। जब सांपों की आवाज़ें गायब हो गई और बारिश की तेज़ आवाज़ ही बाकी रह गई और मैं बहुत ज़्यादा भीग गया, बल्कि बारिश में शराबोर हो गया, तो उठा और झाड़ियों में आगे की तरफ बढ़ा। झाड़ियों का घनापन ख़त्म हो गया। मुझे दूर एक जगह रोशनी सी दिखाई दी। जंगल के गहरे सियाह अंधेरे और बारिश में ये रोशनी ऐसे नज़र आ रही थी जैसे पानी के अंदर किसी ने लैंप रोशन कर रखा है। बिजली एक बार फिर कड़क कर चमकी तो मुझे इसकी चमक में कुछ फासले पर एक इमारत दिखाई दी। मुझे कुछ हौसला हुआ कि मैं किसी इंसानी आबादी में पहुंच गया हूँ। बिजली चमक कर बुझ गई और फिर वही तारीकी छा गई। बादल ज़ोर से गरज कर बारिश की आवाज़ में घुल मिल गया, मगर वो रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी जो इस इमारत में किसी जगह जल रही थी। मैं इस रोशनी की तरफ बारिश में दौड़ पड़ा। रास्ते में एक नीची जगह पर पानी खड़ा था। मैं इससे भी गुजर गया। मैं इमारत के पास आ गया। देखा कि ये एक पुरानी वज़ा का मकान सा था, जिसकी दूसरी मंजिल की खिड़की या रोशनदान में से हल्की हल्की रोशनी की भीगी हुई धुंधली किरणें बाहर निकल रही थी। मैं मकान का दरवाज़ा तलाश करने लगा। अंधेरे में एक बोसीज़ा से दरवाजे का खाका उभरा। मैंने हाथ मारकर देखा, दरवाज़ा बंद था। मैंने इसे अंदर को धकेला। दरवाज़ा अंदर से भी बंद था। मैं ज़ोर से खटखटाने लगा तो मेरा हाथ अपने आप रुक गया। कहीं यह भी कोई आज से भी घर ना हो, यहाँ कोई चुड़ैल ना रहती हो। फिर ख्याल आया कि चुड़ैलें घरों में रोशनी करके नहीं रहती, वो तो अंधेरे उजाड़ घरों में रहती हैं और यहाँ ऊपर वाली मंजिल पर रोशनी हो रही है। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाने से अंदर से जनाना आवाज़ आई। कौन है? ये किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी, जिसने बड़ी साफ उर्दू ज़बान के लहजे में पूछा था। मैंने कहा, मुसाफिरों बहन जी, जंगल में रास्ता भूल गया हूँ, ठहर जाओ। अंदर से औरत ने कहा और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मैंने एक बूढ़े चेहरे वाली बूढ़ी औरत को देखा जिसके हाथ में लालटेन थी। लालटेन रोशन थी। इसने लालटेन ऊंची करके मुझे एक नज़र देखा और सवाल किया, इतनी बारिश में इस जंगल में क्या करने आ गए थे? मैंने कहा, बहन जी, रात को घाट पर उतरा था। इस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। अगले गांव जाना था। गलती की जो अंधेरे में जल पड़ा और रास्ता भूलकर भटक गया
عورت نے کہا اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو میں نے اس مردہ خانے میں محسوس کی تھی جہاں میں ایک مردہ لاش کے اندر گھسا ساری رات پڑا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے دروازہ بند کر کے اس سے تالا لگا لیا تو میں نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس کی۔ اسے اندر سے تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے بیچاری عورت اس مکان میں اکیلی رہتی ہو اور ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ وہ لالٹین لیے میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ ایک تاریک راہداری تھی۔ راہداری کی دیواریں اور چھت بھی سیاہ رنگ کی تھی۔ وہاں اتنی گہری تاریکی ہو رہی تھی کہ لالٹین کی روشنی صرف ہمارے آس پاس تک ہی محدود تھی، ہم سے ایک گز بھی آگے نہیں جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عورت لنگڑا کر چل رہی ہے۔ اس کے بدن پر صرف ایک لمبا سا کرتا ہی تھا جو اس کے پاؤں تک چلا گیا تھا۔ اس کے راکھ جیسے رنگ کے بال رسیوں کی طرح بٹے ہوئے تھے۔ مردہ خانے کی بو مجھے برابر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بہن جی یہاں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری بار پوچھا تو راہداری میں چلتے ہوئے وہ رک گئی۔ اس نے اپنی نیم مردہ سفید آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، پھر تم مجھ سے اس قسم کے سوال پوچھنے والے کون ہو؟ میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا، معافی چاہتا ہوں بہن جی۔ اس بات پر میں ضرور حیران ہوا تھا کہ اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا، حالانکہ میں اس سے پہلے غیبی حالت میں تھا، لیکن میں یہ سوچ کر زیادہ حیران نہ ہوا کہ ممکن ہے جنگل میں جو میرے ساتھ حادثہ گزرا تھا اور مجھے شدید جھٹکا لگنے کے بعد میرے جسم سے دھواں نکلنے لگا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوں، ورنہ یہ عورت جو مجھے ایک عام بوڑھی عورت لگ رہی تھی، کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے کبھی دیکھ نہ سکتی۔ اس انکشاف سے مجھے مزید خوشی ہوئی کہ مجھ پر سے پاتالی چڑیل کا آسیب اتر چکا ہے۔ عورت ایک کوٹری کے پاس جا کر رک گئی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اسے بھی تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے لالٹین نیچے رکھ دی اور چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی تلاش کر کے کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ عورت لالٹین اندر لے کر آئی تو تھوڑی سی روشنی ہو گئی۔ اس نے لالٹین ایک بار پھر نیچے فرش پر رکھ دی اور جیب سے ماچس کی ڈبیاں نکال کر جلائی اور ایک تاک میں رکھا ہوا مٹی کا تیل کا لیمپ روشن کر دیا۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں میں نے پہلی چیز جو دیکھی وہ یہ تھی کہ کوٹریوں کی دیواروں پر سرخ رنگ پھیلا ہوا تھا اور یہاں بھی وہی مردہ کھانے والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں عورت سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دیواروں پر سرخ روغن کیوں کیا گیا ہے، پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے مالک کو سرخ رنگ پسند ہو اور مجھے تو صرف تھوڑی سی رات یہاں گزارنی ہے۔ جیسے ہی دن نکلے گا میں یہاں سے چل دوں گا، مجھے اتنا زیادہ کریدنے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ کوٹری میں دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کا پرانا جھلنگا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، تم یہاں آرام کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے کے پاس جا کر رکی اور میری طرف مڑ کر بولی، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جانا، میں باہر سے دروازے کو تالا نہیں لگاؤں گی۔ وہ کوٹری کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ مکان ضرور علاقے کے کسی پرانے وفادار قسم کے بوڑھے جاگیردار کا ہے اور اس نے یہاں مکان کی حفاظت کے لیے اس بوڑھی نوکرانی کو رکھ چھوڑا ہے۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں ایک پلنگ بچھا تھا۔ سامنے دیوار کے پاس دو پرانی واضح کی آرام دہ کرسیاں پڑی تھی جس پر گرد چم رہی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک طرف چالے لٹک رہے تھے۔ کوٹری میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا۔ فضا میں حبس تھا اور مردہ خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ اس مردہ خانے سے نکل ہی جاؤں تو بہتر ہے، لیکن پھر جنگل کی تاریکی، سانپوں کی پھنکاروں اور موسلادھار بارش کا خیال آیا تو یہی سوچا کہ جیسے بھی ہو اس کوٹری میں بیٹھ کر جتنی رات باقی رہ گئی ہے گزار لو۔ دن کی روشنی میں چاہے بارش بھی ہو رہی ہو تو نکل جاؤں گا۔
میں پلنگ کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بارش کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں اب غیبی حالت میں نہیں تھا اور نارمل حالت میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں اپنے بازوؤں کو قمیص ہٹا کر غور سے دیکھا۔ کسی جگہ سے نہ تو دھواں نکل رہا تھا اور نہ دھوئے کا کوئی نشان تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی تسلی کا باعث تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ اب چونکہ میں اپنی نارمل حالت میں واپس آ گیا ہوں تو مرن گارڈ پر جا کر کامنی نرتکی سے ملنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ صبح ہو گئی تو میں یہاں سے واپس دریائے نربرا والے گھاٹ کی طرف چل دوں گا اور دریا پار کر کے منڈیل کر قصبے سے لاری پکڑ کر کھنڈوا اور وہاں سے دلی کی طرف جانے والی ٹرین میں سوار ہو کر دلی اور پھر وہاں سے لاہور اپنے گھر روانہ ہو جاؤں گا اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کروں گا۔ میرے دل سے جیسے کسی نے بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ اب میں بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تاک میں لیمپ اپنی پراسرار دھندلی روشنی سرخ دیواروں پر ڈال رہا تھا۔ دیواروں کے پیچھے سے موسلا دھار بارش کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ میرے دیکھنے کے لیے سامنے لال لال دیواریں ہی تھیں۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں مجھے کسی وقت لگتا کہ سرخ خون کے رنگ کی دیواریں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ کسی وقت لگتا کہ وہ سرخ رنگ کی ایک بہت بڑی لہر بن کر میرے اوپر سے گزر گئی ہیں اور میں ان میں ڈوب گیا ہوں۔ میں جلدی سے سر کو جھٹک کر پہلو بدل کر لیٹ گیا۔ اسی حالت میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا تھا تو پلنگ پر تھوڑا سا لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے لیٹے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کوٹری کے بند دروازے پر باہر سے کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ میں حیران ہو کر اٹھ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت کو دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بڑی مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ میں اندر آ جاؤں؟ مجھے خیال آیا کہ یہ ضرور اس مکان کی مالک ہوگی اور مجھ سے ملنے یا میرے بارے میں پوچھنے آئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور اس طرف کیسے آ گیا۔ میں نے کہا، آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور لمبے کھلے بالوں والی بڑی حسین عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے لباس میں سے اس کا نیم عریاں جسم چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پلنگ کے پاس بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی میں وہ آکاش کی کوئی دیوی سی لگ رہی تھی۔ گل مہر کے سرخ پھول اس کے بالوں میں ایک طرف سجے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ چمپئی تھا اور سیاہ آنکھوں میں ہیرو جیسی چمک تھی۔ اس نے بڑی دل فرکتی سے کہا، مجھے نوکرانی لالیکا نے ابھی بتایا کہ ایک مسافر جو جنگل میں بھٹک گیا تھا ہمارے مکان پر ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے چل کر پوچھو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس عورت کی شائستہ اور مہذب گفتگو سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں اس کی آسیبی دنیا سے نکل کر تہذیب یافتہ انسانوں کے معاشرے میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں پناہ نہ دی ہوتی تو اتنے گھنے جنگل کی تاریکی اور بارش میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوتا۔ عورت کی عمر 25-30 سال کے درمیان ہوگی، کہنے لگی، یہ بڑے خطرناک جنگل ہے۔ میں خود یہاں سال میں کبھی کبھار جب شہر کے شور سے جی گھبراتا ہے تو آ جاتی ہوں۔ دراصل یہ پرانی حویلی میرے سورگواشی خاوند بکرم چند جی کی جاگیر میں سے ہے۔ میرا نام درگاوتی ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ عورت مجھے ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن زمانے کی خاتون لگ رہی تھی جو ایک مرحوم جاگیردار کی بیوہ تھی۔ میں نے اسے اپنا اصلی نام بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام سلیم احمد ہے اور لاہور کا رہنے والا ہوں۔ باقی باتیں میں نے اسے نہ بتائی کہ میں کیسی مصیبتوں میں سے گزر چکا ہوں۔ میں نے اسے کامنی نرتکی کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ یہاں منڈیل کر قصبے میں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ اس کے ہاں چھٹیاں گزارنے آیا تھا کہ جنگل میں راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ درگاوتی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، سو میرا نوکر آپ کو منڈیل کر چھوڑ آئے گا۔ اتنے میں بوڑھی نوکرانی، جس کا نام اس عورت نے لالیکا بتایا تھا،
اور جو مجھے اس کوٹری میں لے کر آئی تھی ایک ٹرے لے کر آ گئی جس میں چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ رکھے تھے۔ اس نے ٹرے پلنگ پر رکھ دی۔ درگاوتی کہنے لگی، چائے اور بسکٹ ہم بمبئی شہر سے منگواتے ہیں، آپ کو شاید پسند آئے۔ میں نے محسوس کیا اس دوران بوڑھی نوکرانی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے سر تھوڑا سا ہلا کر مجھے چائے پینے سے منع کیا ہو، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ درگاوتی بھی میرے ساتھ چائے پینے لگی۔ چائے کا ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ چائے کے 2-3 گھونٹ پینے کے بعد درگاوتی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کوٹری سے نکل گئی۔ اس خاتون کے اخلاق اور مہمان نوازی سے میں بڑا متاثر ہوا۔ اس کے جانے کے بعد چائے پینے لگا تو ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ پیالی میں چائے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، جیسے اس میں چائے کی جگہ خون بھرا ہوا ہو۔ میں نے اسے سونگھا، اس میں سے خون کی بو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پیالی نیچے رکھ دی۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ اتنے میں بوڑھی نوکرانی کوٹری میں داخل ہوئی۔ اس نے چائے کا ٹرے اٹھا لیا، وہ پیالی بھی اٹھا لی جس میں چائے کی جگہ خون بھر گیا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پیالی میں چائے کا رنگ لہو جیسا سرخ کیوں ہو گیا ہے کہ اس نے میری پیالی پر ایک نظر ڈال کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ مگر تم نہیں گئے، اب دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹرے لے کر کوٹری سے باہر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر گئی تھی، مگر اس نے باہر سے تالا نہیں لگایا تھا۔ پیالی میں خون دیکھ کر اور اس نوکرانی کی بات سننے کے بعد میں وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کوئی جال پھیلا دیا گیا ہے جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں جلدی سے پلنگ سے اٹھا اور کوٹری کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بمشکل چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک چکر سا آیا اور میں گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر سرخ رنگ کی چھت ہے جس میں جالے لٹک رہے ہیں۔ میں پتھر کے ایک چبوترے پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوں۔ میرے کانوں میں دبی دبی سی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت سی عورتیں بین کرتے ہوئے رو رہی ہوں۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن میں اپنے جسم کو ہلا نہ سکا۔ ایسا لگا جیسے میرا جسم مردہ ہو چکا تھا۔ نہ بازو ہلتا تھا، نہ ٹانگیں، اور نہ ہی پاؤں ہلتے تھے، نہ ہونٹ ہلتے تھے، نہ گردن گھما سکتا تھا۔ صرف آنکھیں اور دماغ زندہ تھا۔ جسم میں خوف کی گرمی محسوس ہو رہی تھی مگر جسم پتھر سا ہو گیا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے آنکھیں گھما کر دائیں بائیں اور سامنے نظر ڈالی۔ یہ ایک اونچی چھت والا بڑا کمرہ تھا۔ سامنے کی سرخ دیوار میں ایک سیاہ شگاف بنا ہوا تھا۔ دائیں بائیں دیواروں پر انسانی ہڈیوں کے 3-4 بنجل لٹکتے ہوئے نظر آئے تو میرا دل دہشت سے ڈوبنے لگا۔ میں شاید پہلے سے کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے بولنا چاہا، کسی کو آواز دینی چاہی، پر الفاظ جیسے میرے حلق تک آ کر خشک ہو گئے۔ میرے حلق سے صرف گھرراہٹ کی آوازیں ہی نکل سکیں۔ یہ آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں اپنی آواز سے بھی ڈر گیا۔ میرا ذہن پوری طرح سے کام کر رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور کیسے جنگل کے ایک پراسرار مکان میں میری ملاقات ایک حسین عورت سے ہوئی جس نے مجھے چائے پلائی، اور چائے پینے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں جو پہلے دور سے آ رہی تھی اب میرے قریب ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں مر گیا ہوں اور میرے عزیز و اقارب میرے ارد گرد بیٹھے میری میت پر رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ خوف کے مارے میرے حلق سے بین کی آوازیں نکلنے لگیں، پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور اتنی دور ہو گئی کہ مجھے ان کی بات کچھ تھی سنائی دینے لگی۔ میری آنکھیں سامنے والی دیوار کی شگاف پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے شگاف میں سے دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس دھویں سے ایک شکل ابھرنے لگی۔ اس شکل نے پہلے رام پیاری کی شکل اختیار کر لی جو لاہور کے ایک مندر کے باہر ملی تھی اور جس نے مجھے اس عذاب میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد رام پیاری کی شکل درگاوتی کی شکل بن گئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور بالوں میں مہر کے سرخ پھول تھے۔
مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کی بجائے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ دہشت کے مارے میرے حلق سے ایسی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی انتہائی بے بسی کے عالم میں کر رہا ہو۔ درگاوتی کی شکل بھی تبدیل ہو گئی اور اب اس کی جگہ ایک ایسی بھیانک شکل شگاف میں نمودار ہوئی جس کو دیکھ کر میری روح لرز اٹھی۔ یہ پاتالی چڑیل کی شکل تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ سرخ زبان باہر لٹک رہی تھی اور اس میں سے 2 نوکیلے دانت چھریوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کے سر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ پاتالی چڑیل ایک بھیانک چیخ کے ساتھ شگاف میں سے باہر آ گئی۔ اس کا عریاں جسم بن مانس کی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس مکروہ جسم میں سے دھوئیں کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس نے دونوں بازو کھول رکھے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا سانپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چمگادڑ تھی جس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اور اپنے ڈراؤنی خون آلود تھوتنی میں سے عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ پاتالی چڑیل شگاف سے نکل کر میرے اوپر آ کر چھپ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کرنی چاہی لیکن میں اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا۔ پاتالی چڑیل نے سانپ مجھ پر چھوڑ دیا اور چمگادڑ کو اڑا دیا۔ سانپ میرے جسم پر رینگنے لگا۔ چمگادڑ نے کمرے کا ایک چکر لگایا اور پھر پڑپڑاتی ہوئی سیدھی غوطہ لگا کر میری گردن سے چمٹ گئی۔ اس نے پنجے میری گردن میں کھاڑ دیے اور اپنا منہ میری گردن کے دائیں جانب لگا دیا۔ مجھے اپنی گردن میں اس کے باریک دانت چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ میرا خون پی رہی تھی۔ میں ایک ایسے مردے کی طرح چبوترے پر پڑا تھا جس کی رگوں میں خون گردش کر رہا تھا مگر جس کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ پاتالی چڑیل میرے اوپر جھکی اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چمگادڑ جب میرا خون جی بھر کر پی چکی تو پاتالی نے اسے میری گردن سے کھینچ کر الگ کیا۔ چمگادڑ کے منہ کے ساتھ میرا خون لگا ہوا تھا۔ پاتالی نے چمگادڑ کو اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا اور وہ اس کا خون پینے لگی۔ پھر پاتالی نے اپنا خون آلود منہ میرے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یہ انتہائی کڑوا خون تھا۔ میرے حلق سے اذیت ناک ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھی۔ دہشت نے مجھے سن کر دیا تھا۔ پھر سانپ میری گردن سے لپٹ گیا جہاں سے چمگادڑ نے میرا خون پیا تھا۔ سانپ نے وہاں اپنا منہ لگا دیا۔ شاید اب وہ میرا خون پینے لگا تھا۔ پاتالی نے سانپ کو بھی ایک جھٹکے سے میری گردن سے الگ کر دیا۔ اب وہ میرے پاؤں کی طرف پورے کس سے کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ میرے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ باہر کو نکلے ہوئے نوکیلے دانتوں پر بھی میرا خون تھا۔ مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں کے پپوٹے اپنے آپ بند ہو گئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری یہ حالت کب تک رہی۔ صرف اتنا احساس ہوا کہ کچھ ہاتھوں نے اٹھا کر کسی دوسری چیز پر مجھے ڈال دیا ہے۔ پھر میرے ہوش و آواز نے جواب دے دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا میں اسی لال خون رنگ دیواروں والی منحوس کوٹری کے بوسیدہ پلنگ پر پڑا ہوں۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ میرے جسم کی حرکت واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ تاک میں اسی طرح مٹی کے تیل کا لیمپ جل رہا تھا۔ ذرا میری طبیعت سنبھلی تو میں نے لیمپ کی پھیکی روشنی میں کوٹری کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں پلنگ سے اٹھ کر دروازے تک گیا، اسے باہر کو دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا۔ باہر راداری میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس اسیف زدہ مکان سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں نے لیمپ کے باہر آ کر اپنے جسم کا جائزہ لیا، گردن پر ہاتھ پھیرا۔ گردن پر چمگادڑ کے دانتوں کا کوئی نشان یا زخم وغیرہ نہیں تھا۔ میرے کپڑے بھی وہی تھے جو میں نے پہن رکھے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ ڈراؤنا خواب؟ جو کچھ بھی تھا، مجھے اب اس آسیبی گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں راہداری میں سے گزرتا ہوا مکان کے دروازے پر آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، دروازے کی نہ کنڈی لگی ہوئی تھی نہ تالا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ رات کا وقت تھا۔ جنگل اندھیرا
اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رات ہے جب میں بارش سے بچنے کے لیے اس مکان میں آیا تھا، یا دوسرے دن کی رات ہے۔ بوڑھی نوکرانی کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ میں جلدی سے مکان سے نکلا اور اندھیرے میں ہی درختوں کے نیچے اس طرف دوڑ پڑا جس طرف سے میں رات کو اس مکان کی طرف آیا تھا۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 12واں پارٹ۔ کیا سلیم اس جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ کیا کامنی نرتکی تک پہنچ گیا یا اپنے گھر چلا گیا؟ یہ تمام واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اسی طرح کے مزید کہانیاں مل سکیں۔ تو ملتا ہوں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔